السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر نازیہ. آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں، جو اویئرنیس دلانا چاہتی ہوں، اس کی یہ ہے کہ میسیج ٹو ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے کہ اس کی مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ لیڈیز نے کہا کہ آپ ہمیں ہی سمجھاتی رہتی ہیں، تو آپ جو ہے کبھی ہسبینڈس کو بھی تو سمجھائیں کہ ہم کیا چاہتی ہیں. ہم وائفس جو ہے ہمارا کیا وہ ہے دل کی بات کیا ہے، تو ان کو بھی تو سمجھائیں. تو میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں آج انشاءاللہ میں نے تقریباً 10 پوائنٹس لکھے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو میرے پاس جیسے لوگ بات کرتے ہیں، کمپلینٹس ہوتی ہیں، کلائنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں، تو اس کے حساب سے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. اور اگر جو ہے کوئی پوائنٹ مس ہو تو آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، مجھے رسپیکٹفل سے میسیجز بھیج سکتے ہیں کہ ایک یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی پوائنٹ ہے، تو پھر ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے، تو اس کا پارٹ 2 بنا دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے تو آئی تھنک بہت زیادہ پوائنٹس بن سکتے ہیں اس ٹاپک پہ. تو بہرحال ہسبینڈس بھی وائفس بھی جو بھی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں تو دے کین میسیج می، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پارٹ 2 بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب بیوی کیا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب بیوی جو ہے موسٹلی جب آپ کام سے واپس آتے ہو تو وہ کچھ چیزیں وہ چاہتی ہے. اب اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب ہسبینڈ کام سے واپس آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کیو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنا جو ہے تھوڑا سا فریش اپ ہو جائے، تھوڑا سا ریسٹ کر لے. وہ بھی پورا دن آفس میں بہت باتیں سن کے آیا ہے، بہت باس کی باتیں، کولیگس کی باتیں، بہت کچھ سہ کے آیا ہے. تھوڑا سا تو وائفس کو بھی ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے کہ آتے ہی وہ جو ہے ان سے کوئی بات نہیں کریں، ان کو کمفرٹ لیول دیں، کھانا پینا سب کچھ کر کے. تو اس کے بعد جو ہے جب وہ ریلیکس ہو جائیں، بالکل فریش اپ ہو جائیں اور کھا پی لیا ہے، تو اس کے بعد وائف چاہتی ہے کہ تھوڑا ٹائم ان کو دے دیں. ایوری ڈے وہ چاہتی ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم، چاہے یہ ٹائم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، پونا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، وہ چاہتی ہے کہ دونوں ساتھ بیٹھیں اور وہ جو ہے پورا انڈیوائیڈڈ اٹینشن اپنی بیوی کو دے، اور یہ کہ پوری طرح سے فلی فوکسڈ ہو کے اس کی بات سنیں. پورا دن کیا ہوا، یا وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا دن کیسا گزرا، اس کا دن کیسا گزرا. دونوں ایک دوسرے کے پورے دن کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور اس میں وہ فل اٹینشن ہو، فلی فوکسڈ ہو. یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ سوشل میڈیا چل رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اپنے میسیجز چیک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے انسٹاگرام اور فیس بک پہ جا رہے ہیں، اور اس کو دیکھیں، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کریں، اور پورا جو ہے ایک دوسرے کے اٹینٹیولی ایک دوسرے کی بات سنیں. تو ایک تو وائفس یہ چاہتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ان کو ٹائم دے، پورا اٹینشن دے جب وہ آتے ہیں، تو ایوری ڈے تھوڑا سا ٹائم ہو جائے. دوسرا ان کو ہوتا ہے کہ ایموشنلی اویلیبل ہوں، یعنی کہ وائف جو ہے جب وہ کوئی ایموشنز اپنی شیئر کرے، جیسے کہ وہ جو ہے کبھی سیڈ ہے کسی بات پہ اس کو کمپلین ہے، کسی نے اس کو تنگ کیا ہے، وہ بھی اگر جاب کرتی ہے، اس کے کسی کولیگ نے اس کو تنگ کیا ہے، تو یہ کسی چیز پہ وہ اپسیٹ ہے، تو ہسبینڈ جو ہے وہ ایموشنلی اویلیبل ہو، انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، وہ کس بات پہ اپسیٹ ہے، تو وہ ہسبینڈ اس کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو. اور یہ کہ اگر وہ کسی چیز کی کمپلین کرتی ہے تو اس کو سیریس لیں، کیونکہ بہت دفعہ ہسبینڈس کیا کرتے ہیں، وائف کوئی بات پہ کمپلین کری ہے، وہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، تم تو بس اس کو ایم ہی سیریس لے رہی ہو، تو وہ اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وائف کا پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہرٹ ہو جاتی ہے کہ دیکھو، حالانکہ وہ اپنے پورے دل کی گہرائیوں سے آپ سے ایک بات کر رہی ہے، اپنی ایموشنز بتا رہی ہے، اپنے اس نے ایشو کو کیسے فیل کیا وہ بتا رہی ہے، اور ہسبینڈ اس کو بالکل وہ جو ہے نان سیریسلی دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا. اگر وہ کسی بات پہ شکایت کر رہی ہے، کمپلین کر رہی ہے، تو اس کو آپ سیریسلی لیں اور سوچیں اور دیکھیں کہ روٹ کاز کیا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو میک ہر فیل لائک امپورٹنٹ، اور یہ کہ اسپیشل، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کون سا رشتہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کا ہی بنایا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے. اس کے بعد ان کے بیبیز ہوئے، اس کے بعد وہ پیرنٹس بنے، تو سب سے امپورٹنٹ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، باقی رشتے بھی امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس کا رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کا بہت امپورٹنٹ ہے، باقی بہن بھائی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو جو ہے آپ ایک اسپیشل بہت زیادہ جو ہے بہت بڑی اسپیس دیں، کیونکہ گھر میں سکون ہوگا، میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہوں گے، تو پھر باقی سب بھی نبھانا ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ اس کو امپورٹنٹ اور اسپیشل فیل کرائیں کہ تم جو ہو میری دنیا کی میرے دل کی بہار ہو، میری ہر طرح کے جیسے بھی ہو، پیارے پیارے جملے بول کے اس کو جو ہے اس کو راضی رکھیں. کیونکہ اگر وہی بات ہے نا، ہیپی وائف ہیپی لائف، تو وہ خوش ہوگی تو گھر میں بھی سکون ہوگا، اور آپ جو ہے خود بھی آپ بہت زیادہ فیل اچھا کریں گے.
अच्छा, پھر یہ کہ شی شوڈ ناٹ فیل کہ وہ انہرڈ ہے، اس کی جو ہے نا بات جو ہے نا کوئی سنتا نہیں ہے، اس کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ وہ کوئی بات کرتی ہے تو اس کی جو ہے وہ بات کو کوئی سنا نہیں جاتا. اور یہ کہ اس کا جو نا اس کا ڈونٹ میک فن آف ہر، یہ نہیں کہ وہ کوئی بات کرتی ہے تو اس کا مذاق اڑائیں اور اس کا جو ہے اس کو یہ ایسا فیل کرے کہ تم تو بہت ہی عجیب سی بات کر رہی ہو، بہت ہی زیادہ نا اس پہ ہنسی آ رہی ہے مجھ کو. تو اس کو ایسے نہیں کرنا، اس کی کسی بھی بات پہ نا فن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈی ویلیو نہیں کرنا. وہ جیسی بھی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، عورت اور مرد کا ڈفرینٹ برینز ہوتے ہیں، ان کے اپنے طریقے سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ ڈی ویلیو نہیں کریں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اس کو اس کے پوائنٹس کو، اس کی فیلنگس کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کی بالکل وہ کر دینا کہ تمہاری فیلنگس کی تو ایسی تمہیں وہم ہو رہا ہے، ایسی تم فیل کر رہی ہو. یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ہرٹ کرتی ہیں، یہ باتیں کہ آپ اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. وہ جو بھی بات کر رہی ہے، اپنی فیلنگس شیئر کر رہی ہے، یا اس کو کسی چیز کی پین ہے یا کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہی ہے، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لیڈیز جو ہیں پورے منتھ میں جو ہے ہارمونل چینجز کی وجہ سے ڈفرینٹ فیزز میں سے گزرتی ہیں. تو آپ ہو سکتا ہے وہ اس وقت جو ہے بہت ایموشنل فیز میں سے گزر رہی ہے، تو پھر آپ اس کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو جو ہے یہ مت فیل ہونے دیں کہ آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اس کی پوری اس طرح سے اس کو ہو کہ آپ کو اس کی کیئر ہے، اس کی فیلنگس کی کیئر ہے اور اس کے پوائنٹس کی کیئر ہے. تو آپ اس کو جو ہے پوری طرح سے انڈرسٹینڈ اس کو کریں اور اس کو یہ بھی شو کریں، اس کو یہ چیز اس کو ریئلائز بھی کرائیں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیں، ٹھیک ہے. جب بھی کوئی زندگی میں کوئی پریشانی آئے یا خوشی آئے تو آپ جو ہیں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ بنیں، سب سے پہلے اس کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ اس کو ہو کہ اس کو آپ کی بھی کوئی زندگی کی کوئی امپورٹنٹ بات کسی اور سے پتہ چل رہی ہے یا آپ کی کوئی امپورٹنٹ بات اس کو کسی اور سے پتہ چل رہی ہے. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بیسٹ فرینڈس بنیں، اتنی ایک دوسرے کو ایموشنل سیفٹی دیں کہ آپ ایک دوسرے کو ہر بات شیئر کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں نے لکھے ہیں. اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے، کچھ اس میں سے اور چیزیں کرنی ہے تو آپ ضرور مجھے پھر میسج کیجیے گا. تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور ان پہ عمل کریں. اور دیکھیں، اگر ایموشنلی وائف جو ہے وہ ہیپی ہوگی تو پھر وہ فزیکل ریلیشن شپ میں بھی وہ ہیپی ہوتی ہے. کئی دفعہ آدمی جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ وائف جو ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ میں ان کو ہیپی نہیں کرتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایموشنلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. ایموشنلی کنیکٹڈ ہوگی تو پھر وہ آپ کی بھی دوسری ضرورتیں بھی پوری کر دے گی. تو آئی ہوپ اس پوائنٹ کو سمجھیں گے اور پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے اپنا کنیکشن اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. چلیں نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.